شہزاد صاحب، ہم نے دیکھا اعلیٰ ترین ریاستی اداروں میں بھی اپنا بندہ لگانے کی بات ہوتی رہی اور اس کے نتائج نواز شریف، بھٹو، عمران خان صاحب تک، مگر کہ اعلیٰ ترین آئینی ادارے میں اپنا بندہ لگانے کے فائدے ہوئے، نقصان رہے؟ اچھا دیکھیں، بات کی گئی کہ اختیار ہے پارلیمنٹ کا، کوئی شک نہیں اختیار ہے. اختیار تو دیکھیے مدر آف آل پارلیمنٹس جو انگلینڈ کی ہے پارلیمنٹ، اس کا اختیار کیا کہا جاتا ہے کہ وہ مرد کو عورت اور عورت کو مرد ڈکلیئر کر سکتی ہے. اتنا اس کے پاس اختیار ہے. لیکن اتنے یعنی صدیوں کی جو اس کی روایت ہے اس کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے اختیار کو کسی عقل اور سمجھ اور ذمہ داری کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. تو جب آپ اختیار دیکھتے ہیں تو اختیار تو ہے، لیکن کیا اس کے حساب سے آپ کام کر رہے ہیں؟ یعنی مجھے یہ نہیں پتا کہ 17 سے 23 جانے کی وجہ کیا ہے. اس لیے نہیں کہ صرف میرے پاس اختیار میں کر سکتا ہوں تو اس لیے میں کروں گا، نہیں. آئین کے اندر ایک طریقہ، آئین میں ایک نمبر دیا گیا نا، آپ نے ایگری کیا، اور یہ آئین جب سے چل رہا ہے آپ نے کیوں ہم کسی آئین کے بنیادی چیزوں کے اوپر کیوں ایگری نہیں کر پاتے کنسنسس کے طور پہ؟ کیوں ہم ایسے وقت میں آئین میں تبدیلی چاہتے ہیں جبکہ آپ کے اوپر اور پہلے سے ہی بہت ساری انگلیاں اٹھ رہی ہوتی ہیں؟ یعنی یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ پرسیپشن تو جانیے، پرسیپشن تو دیکھیے اس وقت کیا ہے. اختیار تو آپ کا ہے، لیکن اختیار کے بعد کیا ذمہ داری بھی آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کی کریڈیبلٹی کہاں پہ ہے؟ اس سیاسی نظام کو جس میں ہم بیٹھے ہیں اس وقت، اس کی کریڈیبلٹی کی ہمیں فکر ہونی چاہیے یا اس اختیار کو استعمال کرنے کی فکر ہونی چاہیے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے میرے جاتے جاتے ایک ایسا کام ہو گیا جو کہ میرے بارے میں تو کہا جا رہا تھا کہ میں ایسا چیف جسٹس ہوں جس کے دور میں کبھی بھی کچھ ایسی مینیپولیشن نہیں ہوگی، غلط کام نہیں ہوگا. مینیپولیشن کا چاہے پرسیپشن ہی چاہے ہو یا نہ ہو دوسری بات ہے، لیکن اگر پرسیپشن بھی چلا گیا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی لیگیسی تو گئی اس مکمل طور پر. کون سی افتاد آن پڑی، کون سی افتاد آن پڑی ہے کہ آپ کو آج ہی کرنا ہے؟ پھر اس کے بعد وہی گھسی پٹی کسے پٹے طریقے. اچھا نمبر بڑھا دو، مکھی ہے، مکھی کو مارنا ہے، اس کے لیے سلیج ہیمر چاہیے، ہتھوڑا چاہیے مکھی کو مارنے کے لیے. تھوڑی سی کریٹو تھنکنگ کر لو، کوئی دیکھ لو اچھا ہے کام چاہے. بے شک 60,000 کا آپ کے اوپر بوجھ ہے مقدموں کا جو کہ اب تک حل نہیں ہوئے، اس میں بہت سارے ایسے ہیں جو کہ آپ کے فائنینشیل ریلیٹڈ ہیں اور آپ کو جلدی ان کا حل چاہیے. تو آپ ہر صوبے کے اندر 2 فیڈرل کورٹ کے چیئرز کریٹ کر لو. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اصل میں یہ جو صوبے ہیں یہ صوبے بھی بہت بڑے بڑے ہیں، وہاں تک پہنچنا بھی مشکل ہوتا ہے جہاں پہ آپ بٹھائیں گے ان کو، لاہور میں یا کراچی میں. تو باہر صورت چلیں جو ہے اس کو اسی کو استعمال کر لیں، 2 چیئرز کریٹ کر لیں، فیڈرل کورٹ بنا لیں. اس کے اندر پھر ان کو ذمہ داریاں دے دیں کہ اس لیول تک کے مقدمے، اور وہ خود رجسٹری جو سپریم کورٹ کے رجسٹری اسلام آباد میں یہ فیصلہ کرے گی کہ فلانے فیڈرل کورٹس کے اندر کون کون سی چیزیں جائیں گی، تاکہ یہ جو آپ کا اتنی ساری ذمہ داری پڑی ہے اس کو آپ طریقے سے حل کر سکیں. کوئی آپ کے اوپر جب قانونی معاملات ہیں، جب آئینی معاملات ہیں تو بیٹھیں گے 17 جج ہی. یہ نہ کہا جائے کہ 17 میں فلانے کو ایڈ کیا گیا تاکہ اس کا بوجھ زیادہ ہو جائے اور اس کا ہلکا ہو جائے. تو کیوں ہمیں تو کریڈیبلٹی چاہیے، سیاسی نظام کی کریڈیبلٹی چاہیے، اور انصاف اس کا ایک بہت امپورٹنٹ عنصر ہے کہ جو کہ ہمارے سیاست کو کریڈیبلٹی دے سکتا ہے. اس وقت آج ہمیں سیاست کی کریڈیبلٹی چاہیے ہر چیز سے بڑھ کے، تاکہ ہم اپنے نظام کو آگے کی طرف لے جا سکیں. صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے. افتخار صاحب، حالیہ عرصے میں سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی کی بات آئے تو کھچاؤ دباؤ کی خبریں بہت زیادہ سامنے آتی ہیں. اب ریاست کی منشا ہو، حکومت کی خواہش ہو، پھر وکلا تنظیمیں موجود ہیں، سب کی اپنی اپنی آراء بھی ہیں. یہ جو 6 ججز کو لانے کی بات یعنی کہ تعداد بڑھانے کی بات ہے، اسموتھ سیلنگ کے ساتھ ہو جائے گی یا اپنا اپنا جج کے چکر میں تناؤ بڑھ جائے گا؟ بالکل یہ غلط سوچ ہے، یہ پرسیپشن بڑی غلط ہے کہ کوئی اپنا اپنا جج آئے گا. بالکل غلط ہے. یہ تو ہم ایک ایسی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کی اس کمیٹی کے اوپر، اور جو طریقہ کار کا تعین کیا گیا ہے، نام پیش کیے جائیں گے. اب تو یہ بھی مطالبہ ہو رہا ہے کہ ایک نام نہ بھیجا جائے، 3 آدمیوں کا نام بھیجا جائے. اور یہ جو پچھلے دنوں میں سپریم کورٹ میں لوگ گئے ہیں یہ کس طریقے سے گئے ہیں؟ ووٹنگ کے ذریعے گئے ہیں، ووٹ کے ذریعے. اور یہ جو خاتون بنی ہے چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ، ووٹ کے ذریعے بنی ہے، اندر ووٹنگ ہوئی ہے، ایک ڈسینٹنگ نوٹ نہیں ہے اس پر. ہاں، تو بات یہ ہے کہ یہ ہم پتہ نہیں کیا پرسیپشن کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں نواز شریف نے 17 سے جج کم کر کے 12 کر دیے تھے. اکرم شیخ وغیرہ اپیل میں گئے، واپس کرنے پڑے 17. اب آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آبادی کے حوالے سے کرنا چاہتے ہو، ٹینڈنسی کے حوالے سے کرنا چاہتے ہو، صرف سپریم کورٹ کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آج یہی جو میٹنگ ہو رہی ہے ستمبر میں اپنی، یہ ہائی کورٹوں کے ججوں کا بھی فیصلہ کرنے جاری ہے.
نچلی عدلیہ تک بھی جائیں گے کیا؟ نچلی عدلیہ تک بالکل فی الحال جو 13 ستمبر میں بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں وہ سپریم اور ہائی کورٹ کے، جی ہاں، اس میں ہوگا ہائی کورٹ کے لیے بھی نام جو ہے وہ یہاں سے آئیں گے، ہائی کورٹ سے آئیں گے، اپنے پک اینڈ چوز نہیں ہوگا. یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے پک اینڈ چوز کا. اور دوسری بات ہے کہ عقل سمجھ اور ذمہ داری یہی ہے کہ جو پینڈنسی ہے اس کو کم کیا جائے. اب یہ پھر سوال ہوگا کہ کون سا وقت مناسب ہوگا. ول دا میڈیا ول ڈیسائڈ اٹ؟ آئی ایم سوری، یہ وہ حکمران ہیں، وہ ڈیسیژن لینے کی طاقت رکھتے ہیں، ورنہ پھر چھوڑ دیں ہمارے میڈیا پہ سارا کچھ کہ ہم فیصلے کریں کہ کون سا فیصلہ اور کون سا وقت کس چیز کے لیے مناسب ہے. دیکھیں بہت بڑی چینج آئی ہے وہاں پہ، جس طرح 18ویں ترمیم سے بہت بڑی چینج آئی کہ صدر پاکستان نے اپنے تمام اختیارات سرنڈر کر دیے. اسی طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے اختیارات سرنڈر کر دیے. تمام فیصلوں کے لیے کمیٹی کا فیصلہ، یہ کمیٹی فیصلہ کیا کرے گی، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہم پتہ نہیں کن پرسیپشنز کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، آئینی طور پر درست ہے، بالکل ٹھیک ہے، جانے دیں پھر. اور یہ صرف سپریم کورٹ میں نہیں ہوگا، باقی ہائی کورٹس میں کے بھی نام جا رہے ہیں، اس کا بھی فیصلہ ہونے والا ہے. اور پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اکیلے نے فیصلہ نہیں کرنا. افتخار صاحب، یہ سپریم کورٹ کے معزز چیف جسٹس، ایک تو ہم ان پہ بات نہیں کر رہے، آپ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں بالکل آئین پسند جج ہیں، لیکن سوال اس بات پہ ہوگا جب وہ ابھی خود سینئر پیونے تھے اس وقت عطا بندیال صاحب نے اپنی ریٹائرمنٹ سے قریباً 1.5-2 ماہ پہلے جب اجلاس بلایا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا، تو انہوں نے اس کو منع کیا تھا کہ آپ جانے والے ہیں اور چھٹیوں کے وقت میں ہم اس بات پہ جا ہی نہیں رہے. ڈو ناٹ کنفیوز بندیال ریکویسٹ اینڈ دی پاور وچ از ود دی سپریم کورٹ کے 3 ججز کے پاس جو ہے. ڈو ناٹ کنفیوز اٹ پلیز. آپ کنفیوز کر رہے ہیں جان بوجھ کے، آپ کنفیوز کر رہے ہو جان بوجھ کے. دیکھیں آپ کنفیوز کر رہے ہو. اور بڑے مزے کی بات ہے، بڑے مزے کی بات ہے، ایک بات اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ جو بینچ نہیں سنیں، جو بینچ بنیں گے، بینچ قاضی صاحب نے نہیں بنانے. اگر وہاں پہ ججز چلے بھی جاتے ہیں تو بینچ بنانے کا بھی جو طریقہ کار ہے وہ بھی مشاورت کے ساتھ ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو چلا جائے گا تو اس بینچ میں شامل کر لیا جائے گا جس میں ان کو فائدہ پہنچے گا. باقی بات یہ ہے کہ میں تو اس بات میں بہت خوش ہوں کہ جو سپریم کورٹ میں جج آئے ہائی کورٹ سے، وہ بھی ووٹنگ کے ذریعے آئے. بالکل ٹھیک. اور جو محترمہ بنی ہے اس پہ بھی اپنا کلیئر کٹ ڈیسیژن کیا گیا. تو اس کو اور باقی صوبوں میں بھی یہ ہوا. پلیز برائے کرم ہم پرسیپشن، اپنی ذاتی پرسیپشنز کو آئین بنانے والوں پر اور آئین پر عمل کرانے والوں کے اوپر پرسیپشنز بھی حکومتوں کے اقدامات کی وجہ سے بنتے ہیں. شہزاد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات ہماری اوپینین ہے، یہ ہم کسی کو کوئی اپنا فیصلہ ٹھوک نہیں رہے. جس طریقے سے افتخار صاحب نے اپنی بات کی، میں نے اپنی بات کر دی. اب اگر اس میں مختلف بات ہے تو ہمارے میرا خیال ہے میں اپنی اوپینین دے رہا ہوں اس کے بارے میں. دوسری بات، ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کے اندر میں نے آج پڑھ رہا تھا کوئی 24 ججوں کی اسامیاں خالی پڑی ہیں. جی بالکل ایسا، اس کو بھی بھر لیں ساتھ ہی ساتھ. تیسری بات، بندیال صاحب آپ نے بالکل صحیح ذکر کیا. قاضی فائز جب وہ بندیال جانے والے تھے تو انہوں نے کوئی وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل بلائی، انہوں نے کہا کہ آپ ہوتے کون ہیں آخری مہینے 1.5-2 مہینوں کے اندر یہ کام کرنے والے، یہ آپ اگلے چیف جسٹس کے لیے چھوڑ جائیے. اس کے بعد لیٹر لکھا اور اس لیٹر کے بعد اس کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جو میٹنگ تھی اس کو ختم کر دیا گیا. تو یہ چیزیں ہو چکی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بڑا خیال کرنا چاہیے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کس چیز کے بارے میں؟ بندیال صاحب کے بارے میں جو پرسیپشن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ججو نام ہے ان کا. ہاں تو اس لیے ہم نے اختلاف اچھی بات ہے. I stand with the Constitution of Pakistan. I stand with the Parliament of Pakistan. قاضی فائز عیسیٰ اور بندیال میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک چیف جسٹس. بالکل ٹھیک ہے، بالکل درست ہو گیا. کنکلوڈ کرتے ہیں پینل کی گفتگو کو. قدم اچھا ہے، ججز انڈکٹ کرنے چاہیے. زیغم صاحب کہتے ہیں نیت اچھی نہیں، 2 پینلسٹ کہتے ہیں ٹائمنگ ٹھیک ہے اور 2 کہتے ہیں کہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے.